إله إلا الله. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں قرآن مجید کی چند اہم آیات کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کو ایسا چھوڑ دیں گے اور وہ یہ صرف کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کی آزمائش کی ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو ظاہر بات ہے زندگی میں یہ امتحان ہر مسلمان کے لیے آئے گا، اور یہ امتحان امام علی مقام پر بھی آیا۔ بالکل اسی طرح کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے سورہ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، اور ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جن کو معاشی بدحالی نے بھی چھوا، جسمانی تکالیف بھی آئیں، اور یہ تکالیف اس طرح آئیں کہ وہ زلزلوا، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو الا ان نصر اللہ قریب، اور اللہ کی مدد آپ یاد رکھیں کہ قریب ہے۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے یہ! شہادت گے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور علامہ نے کہا ہے می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر کیا مشکلات آئیں گی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ جب ان پر آزمائش آئی، کڑا وقت آیا، تو انہوں نے خود بھی اور اپنے خاندان کے ساتھ جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہمیں بھی زندگی میں کوئی ایسی مشکل پیش آئے تو ہم استقامت کے ساتھ حق پر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔